بلا تاخیر میں شیخ ضیاء الرحمن عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں جو کرنول سے ان کا تعلق ہے، آئیں اور اپنے موضوع پر کما حق ہو روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ وقال الله تعالى في موضع آخر إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران اسکول، محترم حضرات و خواتین اور چھوٹے بچوں، آج کی اس محفل میں انشاءاللہ میرا موضوع ہوگا توحید کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کیا ہم ان نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ہم زندگی پوری لگا دیں گے اللہ کی نعمتوں کو گننے کے لیے۔ ہماری جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننے سے باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ کی ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ خود قرآن نے بیان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کو پانے کے باوجود انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ظالم ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان بے انتہا نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا کہ ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی، سب سے افضل نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان کی نعمت، اسلام کی دولت، توحید کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے اہم نعمت توحید کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ یہ ایمان جس بندے کو مل گیا وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بندہ ہے۔ اس ایمان سے جو بندہ محروم ہوا وہ دنیا کا سب سے بڑا بدنصیب بندہ ہے۔ محترم بھائیو، قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہ دنیا کی سب سے بیسٹ مخلوق ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھنے والے دنیا کی سب سے بہتر مخلوق ہیں، سب سے اچھی مخلوق ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے،
جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو نبیوں رسولوں کا انکار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ دنیا کی سب سے بدتر مخلوق ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں سب سے اچھا بننے کے لیے ہمارے پاس ترازو ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ دنیا میں سب سے اچھے انسان ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ سب سے برے آدمی ہیں، سب سے بدتر مخلوق ہیں آپ۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہیں۔ اگر ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے ہم سب سے بیسٹ ہیں، اگر ہمارا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے ہم سب سے بدتر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ دنیا کس کو ملتی؟ دنیا اس کو بھی ملتی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی ملتی جس سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اللہ ایمان اسی بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایمان اسی کو ملتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خاص محبت کرتا ہے۔ آپ کا میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، ہم توحید والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کر رہا ہے، اس لیے ہم کو اس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ محترم بھائیوں، ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا میں آدمی کو کچھ بھی ملے یا نہ ملے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم ہو کر بھی وہ سب سے بڑا مالدار بندہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کوئی آدمی غریب ہے، کنگال ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، توحید ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی آدمی کے پاس خوب مال و دولت ہے، اس کے پاس ایک سے ایک سواری ہے، اس کے پاس ذاتی کئی گھر ہیں، اس کے پاس کئی سارے بنگلے ہیں، اس کا بینک بیلنس کروڑوں اربوں خربوں روپیوں میں ہے، اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غریب آدمی ہے وہ۔ محترم بھائیوں، اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا آخرت میں آپ مال کیوں نہیں کمائے۔ اگر آپ دنیا میں غریب ہیں اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا آپ دنیا میں غریب کیوں تھے۔ اگر آپ کے پاس خاص ذاتی سواری نہیں ہے اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا آپ کے پاس کار ذاتی سواری کیوں نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا آپ ایمان کیوں نہ لائے میرے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ پر ایمان لانے والا بندہ ہی سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے اچھا، سب سے پیارا، سب سے محبوب بندہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ایک ایمان والے بندے کے سامنے کئی سارے چیلنجز آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تنگی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، فائنینشیل پرابلم آتا ہے۔ یہ سارے مسائل پر اگر کوئی ایمان والا بندہ صبر کرتا ہے تو اس کی ایمان کی اس قدر اہمیت ہے کہ بندہ ہر چیز سے محروم ہو کر بھی سب سے اچھا بندہ ہے وہ، کیونکہ اللہ پر ایمان لایا ہے۔ اس کا غریب ہونا اس کو آخرت میں نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا فقیر ہونا آخرت میں اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بندہ ایمان والا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ایمان کی اہمیت۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جو بندہ اللہ پر ایمان لایا اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم جانتے ہیں مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف جہاں پر ہے، کعبۃ اللہ شریف کے تعلق سے ایسا کون سا مسلمان ہے
جس کے دل میں کعبے کی محبت نہ ہو. ہر مسلمان یہ آرزو رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچائے, میں عمرہ کروں, حج کروں. ہر بندہ چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کرتے ہوئے فرماتے ہیں کعبۃ اللہ سے, اے کعبہ واللہ ما اعظمک وما اعظم حرمتک, اے کعبہ تو بہت ہی بہترین ہے, تو بہت ہی عظیم ہے, تیری اہمیت بہت زیادہ ہے, تیرا احترام بہت زیادہ ہے. یہ کعبہ کا احترام ہے. واللہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمتک مالہ ودمہ, اے کعبہ تیرا احترام بہت زیادہ ہے, تیری عزت بہت زیادہ ہے, تیرا مقام بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایک مسلمان کی اہمیت تیری اہمیت سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. ایک مسلمان کا خون, ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کا مال, ایک ایمان والے کا مال, ایک ایمان والے کی جان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مومن کا مقام, یہ ہے ایمان کی اہمیت, یہ ہے توحید کی اہمیت. محترم بھائیو, اگر ہم کسی کافر کو دیکھتے ہیں, اگر ہم کسی اللہ کے نہ ماننے والے کو دیکھتے ہیں, بندہ اچھی طرح کھا رہا ہے, خوب کھا رہا ہے, خوب پی رہا ہے, موج و مستی کر رہا ہے, عیش کر رہا ہے, اس کے پاس دھن دولت ہے, اس کے پاس تعلقات ہیں, اس کے پاس مقام اور منصب ہے, اس کے پاس عہدہ ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی بھی مومن بندہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, ایمان والا بندہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے, اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے, کیونکہ اس کے پاس دنیاوی دولت ہے, اس کے پاس دنیاوی مال ہے, اس کے پاس دنیاوی عہدہ ہے, اس کے پاس دنیاوی تعلقات ہیں, اس کے پاس سونا چاندی ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, اس کے سارے خزانے آپ کے ایمان کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اگر آپ دنیا کے سارے خزانوں کو جمع کریں گے ترازو کے ایک پلڑے میں, دنیا کے سارے خزانے, دنیا کا سارا گولڈ, دنیا کا ساری چاندی, ہیرے جواہرات, سارے خزانے ایک طرف ترازو میں, دوسرے ترازو کے پلڑے میں اگر آپ کسی مومن کا ایمان رکھیں گے, اللہ رب العزت کی قسم وہ ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا, خزانے ہلکے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی تمام دولتیں بھی حقیر ہیں, کمزور ہیں, کم ہیں, ہیچ ہیں. یہ ایمان کی اہمیت. بخاری کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ایک بندے کو بلائے گا, جو بندہ کافر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو بلائے گا قیامت کے روز, اور اس سے سوال کرے گا کافر سے, اے میرے کافر بندے, ارأیت ان کان لک, اے میرے کافر بندے اگر تیرے پاس زمین بھر کے خزانے ہوں گے, اگر تیرے پاس زمین بھر کے خزانے ہوں گے تو کیا تو ان خزانوں کو خرچ کرے گا جہنم سے بچنے کے لیے؟ کیا تو وہ سارے خزانے دے دے گا اس بدلے میں کہ میں تجھے جہنم سے نکال دوں, چھوڑ دوں؟ فیقول نعم, بندہ کہے گا اے اللہ ہاں, اس کے لیے میں تیار ہوں. اگر میرے پاس زمین بھر کے خزانے ہوں گے میں وہ سارے خزانوں کو دے دوں گا اس بدلے میں کہ تو مجھ کو جہنم سے باہر نکال دے بس. محترم بھائیو, جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی, جہنم کے عذابات کتنے خطرناک ہوں گے, وہاں کی تکلیف کتنی خطرناک ہوگی کہ ایک بندہ جہنم سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے زمین کے سارے خزانے خرچ کرنے کو تیار ہو جائے گا, حالانکہ اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں. پہلی بات کہ بندہ چاہے گا اگر میرے پاس ہوں گے سارے خزانے تو میں دے دوں گا, میں جہنم سے نکل جاؤں گا بس. اللہ تعالیٰ فرمائے گا
قد أردت منك هون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. آج تو جہنم سے باہر نکلنے کے لیے زمین کے برابر خزانے خرچ کرنے کو تیار ہے. تو اتنا بڑا کام کرنا چاہتا ہے. اسی جہنم سے بچنے کے لیے میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا. تو اتنا بڑا کام کرنا چاہتا ہے جہنم سے باہر نکلنے کے لیے. اسی جہنم سے باہر نکلنے کے لیے میں آسان بات بتایا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. اللہ اکبر. لیکن تو نے شرک کیا. جہنم سے بچنے کے لیے شرک سے توبہ کرنا ضروری ہے. اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جو ہر آدمی کے لیے پاسبل ہے. مالدار کے لیے بھی آسان ہے، غریب کے لیے بھی آسان اللہ پر ایمان لانا. بادشاہ کے لیے بھی آسان ہے، فقیر کے لیے بھی آسان ہے، بڑے کے لیے بھی آسان ہے، چھوٹے کے لیے بھی آسان ہے، مردوں کے لیے بھی آسان ہے، عورتوں کے لیے بھی آسان ہے. جو آسان کام تھا تو نے وہ کام نہیں کیا، اب وہ کام تو کرنا چاہتا ہے جو کام تو نہیں کر سکتا. محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے زمین بھر کے خزانوں کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے ایک مومن کا ایمان زمین بھر کے خزانوں سے بھی افضل ہے. ایمان کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. ایمان کا کوئی بدلہ، کوئی اس کے ایکول کوئی چیز نہیں ہے. یہ نہ ہو تو ہم یہ دے کے بچ جائیں گے، ایسا نہیں چلے گا. دنیا میں ہوتا یہ ہے، ایک کام نہیں کریں گے آپ تو اس کے بدلے آپ یہ کام کر لیجئے، آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. آپ نے ایسا کرنا تھا، ایسے نہیں کیا تو اس کے بدلے آپ یہ کام کیجئے آپ. لیکن آخرت میں اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دنیا میں ہی اللہ پر ایمان لائے اور بندے کی موت ایمان کی حالت میں ہو. جو بندہ ایمان لائے گا، ایمان پر اس کی موت ہوگی، اس بندے کے لیے ہمیشہ کی جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ. وہ بندہ جنتی ہوگا. محترم بھائیوں، ہم ایمان کو معمولی سمجھتے ہیں. ایمان ایسی بڑی نعمت ہے کہ آپ دنیا میں جو بھی نیکی کریں گے، جو بھی اچھائی کریں گے، وہ نیکی قبول ہونے کے لیے آپ کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان نہیں ہے تو آپ کی نیکی قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کے اوپر، آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، ایمان ہونے کی وجہ سے آپ کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کے پاس قابل قدر ہے. 2 واقعے سناتا ہوں آپ کو. پہلا واقعہ ہے عمر بن عاص، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. ان کے ابا کا نام ہے عاص بن وائل، جو کافر تھے. عاص بن وائل کے دونوں بیٹے، یعنی آپس میں 2 بھائی، عمر بن عاص، ہشام بن عاص. عاص ان کے ابا کا نام ہے، عمر، ہشام، دونوں بھائی. عمر بن عاص صحابی ایمان لائے، ہشام بن عاص ایمان نہیں لائے. ان کے والد صاحب کی خواہش تھی عاص بن وائل کی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 جانوروں کو ذبح کر کے خیرات کرنا. میرے مرنے کے بعد 100 جانوروں کو ذبح کر کے خیرات کرنا. جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو ہشام بن عاص نے 50 جانوروں کو لایا اور ذبح کر کے ان کے نام سے خیرات کر دیا. ہشام ایمان نہیں لائے تھے. عمر بن عاص اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی، میرے باپ کی وصیت تھی، میرے باپ کی نصیحت تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جانب سے 100 جانوروں کو اللہ کے راہ میں خیرات کرنا چاہیے. میرے بھائی نے 50 جانوروں کو قربان کر دیا، کیا بقیہ 50 جانوروں کو میں قربان کر کے خیرات کروں اللہ کے نام میں؟
اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے نبی نے کہا مت کرو۔ اے اللہ کے نبی، میرے ابا کی وصیت تھی، میرے ابا کی وصیت تھی، نصیحت تھی کہ میرے مرنے کے بعد خیرات کرنا، آپ منع کر رہے ہیں نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ اپنے باپ کے نام پر 50 جانوروں کو قربان کر کے خیرات کریں گے تب بھی آپ کے باپ کو ایک بھی نیکی نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر۔ ایمان نہیں ہے تو آپ کا عمل کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، مائی عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی تھا، عبداللہ بن جدعان نامی آدمی تھا، بہت بڑا مہمان نواز تھا آدمی، لوگوں کو کھلانا پلانا، آپس میں لوگ جھگڑ لیے تو ان کو ملانا، صلہ رحمی کرنا۔ ہم جانتے ہیں اگر آپس میں کوئی جھگڑ لیتے ہیں تو ان کو ملانے کے لیے، ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، کیونکہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ یہ ایسا آدمی تھا جو صلہ رحمی کرتا تھا، رشتوں کو جوڑتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا تھا۔ کیا اس کو یہ اس کی نیکیاں کام آئیں گی آخرت میں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں کام آئیں گی، اس لیے کہ وہ بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس توحید نہیں تھی۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس اسلام نہیں ہے 50 جانور بھی آپ کے بیکار ہو جائیں گے۔ ایمان نہ ہو تو ایسا ہے، ایمان ہو تو پھر کیسا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، پرانا واقعہ۔ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں اس کو پیاس لگی، دیکھا کہ وہاں ایک کنواں ہے، وہ بندہ کنویں کے اندر گیا، پانی پیا اور باہر آیا۔ باہر آ کے کیا دیکھتا ہے؟ ایک کتا اپنی زبان باہر نکالے ہانپ رہا ہے، کتا ترس رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اس آدمی نے کہا واللہ لقد اصابہ مثل الذی اصابنی، اللہ کی قسم جیسے مجھے پیاس لگی تھی ویسے اس کتے کو پیاس لگی ہے۔ وہ آدمی دوبارہ کنویں کے اندر گیا، پانی لے کر کے آیا، کتے کو پانی پلا دیا۔ کس کو پانی پلایا؟ انسان کو نہیں، کتے کو پانی پلایا۔ پانی کہاں سے لایا ہو؟ خرید کے لایا؟ نہیں، وہی پانی جو کنویں کے اندر تھا، جو پیا تھا بندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ سیم واقعہ ایسا ہی بخاری کے اندر ہے ایک واقعہ۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، دیکھا کہ درخت کی ڈالیوں نے راستے کو بلاک کر دیا ہے۔ درخت کی جو ڈالیاں ہوتی ہیں راستے میں آڑے آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے چلنا پھرنا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے۔ فَأَخَّرَهَا، اس آدمی نے ان ڈالیوں کو سائیڈ کر دیا، بازو میں ہٹا دیا، راستہ کھل گیا آنے جانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر کیا اور اللہ اس کو معاف کر دیا۔ یہ دونوں بندے مسلمان تھے، مسلمان۔ ایمان والا بندہ کتے کو پانی پلاتا ہے، ثواب کا کام۔ ایمان والا بندہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتا ہے تو ثواب کا کام ہے۔ راستے میں پتھر گرا ہوا ہے، بندہ ہٹا رہا ہے، ثواب کا کام ہے۔ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، بندہ ہٹا رہا ہے، ثواب کا کام ہے۔ راستے میں کچرا پڑا ہوا ہے، بندہ ہٹا رہا ہے، ثواب کا کام ہے۔ کیونکہ یہ کام کرنے والا بندہ مومن ہے، یہ کام کرنے والا بندہ مسلمان ہے، یہ کام کرنے والا بندہ توحید والا ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے آپ کی ہر نیکی کی قدر کی جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے
ما من مسلم يصيبه غم ولا هم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا غفر الله بخطاياه. جو کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی بندے مومن کو دکھ پہنچتا ہے، کوئی ٹینشن پہنچتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ کسی مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، جو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بدلہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مومن بندے کو بخار آیا، تکلیف ہوئی، گناہ معاف ہوں گے. مومن کو سر میں درد ہوا، تکلیف ہوئی، گناہ معاف ہوں گے. مومن کے پیر میں کانٹا چبھا، تکلیف ہوئی، گناہ معاف ہوں گے. مومن کو ایک بیڈ نیوز ملی، دل میں غم ہوا، گناہ معاف ہوں گے. مومن کی ہر تکلیف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یہ فضیلت صرف مومن کے لیے خاص ہے، یہ فضیلت کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ مومن کا مقام ہے. اللہ اکبر. محترم بھائیوں، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو کوئی بندہ نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کی زندگی کو خوشحال کر دیں گے. دنیا میں امن اور شانتی ایمان کی وجہ سے ہے، دلوں کا سکون ایمان کی وجہ سے ہے، دلوں کا اطمینان ایمان کی وجہ سے ہے، ذہنی سکون ایمان کی وجہ سے ہے، رات میں آرام کی نیند ایمان کی وجہ سے ہے، دنیاوی تکلیفوں کو چھوٹا سمجھنا ایمان کی وجہ سے ہے، مصیبتوں میں ڈٹ کر رہنا ایمان کی وجہ سے ہے، آزمائشوں میں صبر کرنا ایمان کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. ایک مومن بندہ توحید کی دولت کی وجہ سے دنیا کی ہر تکلیف کو چھوٹی سمجھتا ہے، ہر مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے، ہر آزمائش کو گلے لگاتا ہے، ہر مصیبت پہ صبر کرتا ہے. وہ شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ بندہ ایمان والا، اس کو پتہ ہے ہم اگر صبر کریں گے دنیا میں ہم کو اس کا بدلہ ملے گا کہاں؟ آخرت میں. محترم بھائیوں، قرآن کی آیت کریمہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کی ملاوٹ سے بچا کے رکھا، ان کے لیے ہی امن ہے، ان کے لیے شانتی ہے. محترم بھائیوں، دنیا میں چین و سکون ایمان والے کے ساتھ خاص ہے، دنیا میں ذہنی سکون ایمان والے کے ساتھ خاص ہے. آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر سب سے کم خودکشی کرنے والے مسلمان ہیں. ہم دیکھتے ہیں جس کے پاس ایمان نہ ہو، بچہ 10th میں فیل ہو گیا خودکشی کر لیا، جس کے پاس ایمان نہ ہو بچہ امتحان میں فیل ہو گیا خودکشی کر لیا، جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو بچے کو جاب نہیں لگی خودکشی کر لیا، جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو بزنس میں لاس ہوا خودکشی کر لیا. کیونکہ اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے تو اس نقصان کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے اور صبر کرتا ہے، وہ یہ ایمان کی دولت ہے. میرے بھائیوں، حدیث میں کہا گیا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ سب سے عجیب و غریب معاملہ ہے، اور ہر معاملے میں مومن خیر میں ہوتا ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ. اگر مومن کو گڈ نیوز پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے تو مومن شکر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے. اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے. اچھے حالات میں مومن شکر گزاری کرتا ہے، برے حالات میں صبر کرتا ہے، دونوں حالت میں مومن کے لیے خوشخبری ہے. محترم بھائیوں، دنیا میں جو حقیقی عزت ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. قرآن مجید کا اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے لیے عزت ہے. عزت کا تعلق ایمان سے ہے، عزت کا تعلق توحید سے ہے، امن و شانتی کا تعلق توحید سے ہے، امن کا تعلق توحید سے ہے. اللہ اکبر. اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ عزت والے ہیں،
اگر آپ کے پاس ایمان ہے آپ عزت والے ہیں، اگر آپ کے پاس توحید ہے آپ عزت والے ہیں، اگر آپ کے پاس توحید ہے آپ امن و شانتی والے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی قوم کے لوگ ہیں، ہمارا تعلق ایسی قوم سے ہے، اللہ نے ہم کو عزت بخشی ہے اسلام لانے کی وجہ سے۔ اگر ہم عزت کو کہیں اور تلاش کریں گے اسلام کے علاوہ تو اللہ ہمیں رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ عزت ایمان میں ہے، عزت اسلام میں ہے، عزت توحید میں ہے، عزت شرک میں نہیں ہے، عزت کفر میں نہیں ہے۔ محترم بھائیو، ہم دیکھتے ہیں ایک مومن بندے کو جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آنے کے باوجود بھی ایک مومن کے چہرے پہ جو نشانیاں ہوتی ہیں امن و شانتی کی، وہ نشانیاں وہاں نہیں ملتی جو ہر تکلیف سے بالکل پاک ہے، ایمان سے محروم ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دل کا سکون، ایک ہے انجوائمنٹ، عیاشی۔ دونوں میں فرق ہے۔ اکثر مسلمان جو کم علم ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ انجوائے کرنے کو سکون سمجھتے ہیں۔ سکون الگ ہے، عیاشی الگ ہے۔ موج مستی الگ ہے، سکون الگ ہے۔ موج مستی ہر ایک کو مل سکتی ہے، لیکن سکون ایمان والا کے لیے خاص ہے۔ محترم بھائیوں، دنیا ایک نشہ ہے، دنیا ایک نشہ ہے۔ جیسے شراب پیا ہوا آدمی شراب پینے میں سکون محسوس کرتا ہے، وہ سکون نہیں ہے۔ جب اس کا نشہ اترے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں سکون میں نہیں تھا۔ دنیا بھی ایک نشہ ہے۔ جو آدمی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی بندگی سے دور ہے، اللہ پر ایمان سے محروم ہے، توحید کی دولت سے محروم ہے، انجوائے کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں سکون میں ہوں، وہ سکون میں نہیں ہے۔ جب اس کی موت کا ٹائم آئے گا، جب روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا، جب دنیا سے جانے کا ٹائم آئے گا تو اسے پتہ چلے گا دنیا میں میں سکون سے نہیں تھا، میں دنیا کے اندر پریشان تھا۔ اسی لیے کوئی بھی کافر دنیا سے مرنا نہیں چاہے گا۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں نے انجوائے کی ہے، آخرت میں میرے لیے عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایمان والا بندہ مرنے کو پسند کرتا ہے، موت سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اسے ملنا پسند کرتا ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ بندہ کوئی بھی بندہ مرنا نہیں چاہتا، لیکن جب کسی مومن کی موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو مومن مرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اسے پتہ ہوتا ہے دنیا میں پریشانی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، دنیا میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، دنیا میں پرابلمز بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ آخرت میں مومن کے لیے چین ہی چین ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، آرام ہی آرام ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جنت ہی جنت ہے۔ ایک مومن چاہے گا کہ میں دنیا کی مصیبتوں سے نجات پاؤں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں آرام پاؤں۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کو کمزور نہ سمجھو، توحید کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہ توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ اللہ کی بندگی ہے، اس کو آپ فالو کریں گے، آپ سب سے محبوب بندے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام انہیں توحید ملی، انہوں نے توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے ایمان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کو ٹھکرا دیا، اپنی بھائی بہنوں کی قربانی دی، اپنے پیدائشی علاقے کی قربانی دی، اپنے دوستوں کی قربانی دی، اپنی گلی اور محلے کی قربانی دی۔ انہیں پتا تھا مجھے میرے شہر سے نکالا جائے گا، میں نکل جاؤں گا، ایمان نہیں چھوڑوں گا۔
مجھے مال سے محروم کیا جائے گا، میں اپنا مال چھوڑ دوں گا، ایمان نہیں چھوڑوں گا، مجھے مار دیا جائے گا، میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ مشہور واقعہ ہے فرعون کا، جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اس نیت سے کہ جادوگر جادوگری کا کرتب دکھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو مغلوب کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرائیں گے، ذلیل کریں گے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھپ پڑ جائے۔ جادوگر آئے، آپس میں بات چیت ہوئی۔ فرعون سمجھ رہا تھا کہ جادوگر اتنے سارے میں نے بلا لیے، پورے مصر سے، پورے ایجپٹ سے، یہ تمام جادوگر مل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کمزور کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے جھوٹ ہونے کو ثابت کریں گے۔ یقین تھا فرعون کو۔ جادوگروں نے سوال کیا آنے سے پہلے، اے فرعون، اے بادشاہ، اگر ہم جیت جائیں گے ہم کو انعام کیا ملے گا؟ ہم کو انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا انعام ملے گا آپ کو؟ انعام تو چھوٹی بات ہے، آپ میرے قریبی بن جائیں گے، آپ میرے نزدیکی بن جائیں گے، جو چاہو گے وہ ملے گا آپ کو، آپ جیت کر بتاؤ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کہا کہ لاٹھی ڈالو آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ لاٹھی پہلے ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی پوری لاٹھیاں ڈال دی، ساری لاٹھیاں سانپ بن کر کے ادھر ادھر گھومنے لگی، پورا مجمع پریشان، پورے لوگ پریشان، اتنے سارے سانپ میدان میں گھوم رہے پھر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک بڑا اژدہا بن گئی، ایک بڑا اژدہا بن کر کے اس اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا، سارے سانپوں کو نگل لیا۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے۔ اب ہم کو جاننا چاہیے جادوگروں نے جو لاٹھیاں ڈالی سانپ بن گئے، وہ ریئل میں سانپ نہیں بنے۔ جادو اسی کو بولتے، آنکھوں کو سانپ دکھتے ہو لیکن سانپ نہیں بنتے۔ جادو ہوتا ہے آنکھوں میں، کہ جادوگر جو دکھانا چاہتا وہ دکھاتا ہے سامنے والے کو، اللہ ویسا رکھا ہے جادو کے اندر۔ حقیقت میں وہ لکڑیاں ہی ہیں، سانپ نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی ڈالے وہ صحیح میں سانپ بن گیا، اب وہ لاٹھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا وہ۔ یہ منظر دیکھا جادوگروں نے، انہیں یقین ہو گیا ہم نے جو لاٹھیاں ڈالی لاٹھیاں ہی ہیں، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آ رہی ہیں، جو موسیٰ نے ڈالا وہ سانپ بن گیا حقیقت میں۔ تو جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام خود سے لاٹھی کو سانپ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ نے بنایا ہے، مطلب یہ سچا نبی ہے۔ فوراً جیسے ہی موسیٰ کے اژدہے نے سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اپنے ایمان کا اعلان کیا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے موسیٰ ہارون کے رب پر، اعلان کر دیا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر اعلان کر دیے کہ ہم ایمان لائے۔ جب انہوں نے اعلان کیا اللہ پر ایمان لانے کا، فرعون پریشان، آپ کو میں نے بلایا تھا تاکہ آپ جادوگری کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو کمزور کرتے، معاملہ الٹا ہو گیا۔ آپ لوگ آئے تھے میرے فیور میں کہ آپ الٹا اس پر ایمان لا لیے۔ فرعون نے کہا اگر آپ دوبارہ پلٹ کر کے کافر نہیں بنیں گے تو میں آپ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے سولی پہ لٹکاؤں گا، سیدھا ہاتھ بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ سیدھا پر کراسنگ میں کٹ کروں گا، یہ انتہائی خطرناک سزا ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، جادوگروں کو ایمان لانے کے بعد دھمکی دینے والا کون ہے؟
وقت کا بادشاہ ہے، کنگ ہے، کنگ، وہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ بادشاہ کا اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان پر پورا حکم عمل کیا جائے گا۔ جب اعلان ہوا آپ دوبارہ کافر نہیں بنیں گے تو آپ کے ہاتھ پیر کاٹ کر کے آپ کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جادوگروں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ان ایمان لانے والوں نے کہا اے بادشاہ جو کرنا ہے کر لے، اے بادشاہ جو کرنا ہے کر لے، تو ہمارا کیا بگاڑے گا؟ تو ہمارا بگاڑے گا تو ہماری دنیا بگاڑے گا، ہماری آخرت تو ہمارے پاس سیف ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم میرے بھائی اور بہنوں، یہ جادوگروں کے اندر ایمان لانے کی اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ بادشاہ کو پلٹا کر بولے کہ کیا کرنا ہے کر لو، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ دنیا بگاڑیں گے، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ پلٹا کر بولنے کی ہمت کہاں سے آ گئی ان کے اندر؟ مفسرین کہتے ہیں جب جادوگر ایمان لانے کے جادو چھوڑ کر کے ایمان لانے کے بعد سجدے میں گر گئے، ان کو سجدے کی حالت میں ایسا مزہ ملا، ایسی لذت ملی، ایسا دل کا سکون ملا، ایسا دل کا اطمینان ملا، اس لذت کے مقابلے میں انہوں نے جان کی دھمکی کو بھی چھوٹا سمجھا۔ اب ہماری جان لینا ہے لے لو، ہم ایمان کی لذت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم ایمان کی دولت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم توحید کی دولت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ تیرا دھمکی دینا تجھے مبارک، ہمارا ایمان ہمیں مبارک ہے۔ محترم بھائیو، یہ ہے توحید کی اہمیت کہ بندے کو جب توحید کی اہمیت معلوم ہو جائے، جب بندے کو توحید کی مٹھاس معلوم ہو جائے، وہ دنیا کی تمام کڑواہٹیں بھول جائے گا۔ آخری بات، ایک مومن کو جب دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو مومن تمام مصیبتوں کو فیس کرے گا، ان کا مقابلہ کرے گا۔ ایک مومن کی نگاہ میں جنت کے مقابلے میں دنیا کی تمام مصیبتیں چھوٹی ہیں، آخرت میں جنت کو پانے کے مقابلے میں دنیا کی تمام آزمائشیں چھوٹی ہیں، کمزور ہیں، وہ کسی کو کیئر نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر تین چیزیں آ جائیں گی اس آدمی کو ایمان کا مزہ معلوم ہو گیا۔ ایمان کا ایک مزہ ہے، توحید کا ایک مزہ ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کی ایک ٹیسٹ ہے توحید۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سے بخاری کی روایت ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ رسول سے محبت دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو، اس بندے کو ایمان کا مزہ معلوم ہو گیا۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرا وہ بندہ جو بندہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو ایمان کا مزہ معلوم ہو گیا۔ تیسری بات، سب سے اہم بات، أَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، وہ بندہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بننے کو، بندہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بننے کو ویسا ہی ناپسند کرے جیسا کہ اس کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کوئی بندہ چاہتا نہیں ہے کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے، ایسے بندہ چاہتا نہیں کہ بندہ کافر بن جائے۔ یہ ایمان کا مزہ ہے۔ آخری بات، ایمان جب ہمارا مضبوط ہے، جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ سب سے بڑا مقام ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ہم سمجھتے ہیں، تو اس کا اثر ہمیں زندگی میں ہونا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے خاص سائے میں جگہ ملے گی۔
ان میں ایک بندہ وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ بندے کو اللہ کے خاص سائے میں جگہ ملے گی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا ہوتا ہے. بندہ فجر پڑھ لیا، اس کو ظہر کی فکر لگ گئی ہے. بندہ ظہر پڑھ لیا، اس کو عصر کا ٹینشن ہے. عصر پڑھ لیا، اس کو مغرب کی ہیبت لگی ہوئی ہے. مغرب پڑھ لیا، اس کو عشاء کی فکر لگی ہوئی ہے. اس کی تشریح میں محدثین ایک مثال بیان کرتے ہیں. ایک مومن اور ایک منافق کی مثال مچھلی اور پرندے کی طرح ہے. ایک منافق کی مثال پرندے کی طرح ہے. اگر آپ پرندے کو پنجرے میں بند کریں گے تو پرندے کی کوشش کیا ہوگی؟ باہر کب نکلنا ہے. ایک منافق ویسا ہی ہوتا ہے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے باہر کب نکلنا ہے. سلام پھیر دیے، بندہ باہر آ گیا. نہ سنت، نہ اذکار، نہ دعائیں، نہ اللہ کو یاد کرنا ہمیشہ کا معمول بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم کو ابھی ایمان کی مٹھاس معلوم نہیں ہے، ہم کو توحید کا مزہ معلوم نہیں ہے. ایک منافق کی مثال ہے پرندے کی طرح، ایک مومن کی مثال ہے مچھلی کی طرح. اگر آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں گے اس کی فکر کیا ہوگی؟ دوبارہ پانی میں کب جانا ہے. جیسے ہی مومن بندہ مسجد سے باہر آتا ہے اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ پھر دوبارہ اندر کب جانا مسجد میں. محترم بھائیوں، یہ ایمان کی لذت ہے، یہ ایمان کا مقام ہے. اگر ہم ایمان والے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے دماغ کی کمزوری ہے، ہماری سوچ کی کمزوری ہے. ایمان والا بندہ ایمان لانے کے بعد دنیا کی تمام دولتوں سے محروم ہوگا تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایمان کی حفاظت کرے، ایمان پر باقی رہے. ہمارے انبیاء اپنے بچوں کو بلا کر کے نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، میرے بچوں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی بندگی سے بچا. ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرے. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سچا پاک ایمان نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. شکریہ.